استاد، آپ نے ایک طرف یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی فرد یا گروہ کو کسی پر کفر کا حکم لگانے کا حق نہیں، کیونکہ تکفیر کے لیے تمام حجت ضروری ہے اور وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ اپنی کتاب برہان میں لکھتے ہیں کہ جن مشرکین عرب پر کفر کی سزا مقرر کی گئی تھی، اگر وہ ایمان لا کر پھر واپس کفر اختیار کرتے تو ان کے لیے بھی موت کی سزا لازم تھی۔ اسی تناظر میں تاریخی طور پر سیدنا ابوبکر نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا، جسے بعض لوگ ارتداد اور تکفیر کے باب میں شمار کرتے ہیں، اور آپ ہی نے برہان میں اس کو اسی بنیاد پر مانعین زکوٰۃ کی تکفیر کی ہے۔ تو روایات میں تو اس میں بہت سے ورژن سامنے آتے ہیں، تبری میں بھی، کہ اس میں حضرت ابوبکر کی خلافت پہ تنازع تھا، زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں، بہت سے لوگوں کا قتال کیا گیا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں اس طرح بلینکٹ یہ کہہ دینا کہ یہ ان کی تکفیر، یہ چونکہ مرتد ہو گئے تھے اور کافر ہو گئے تھے، یا ہمیں اس میں کف لسان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ روایات ہیں؟ تکفیر کے معاملے میں جو بات آپ نے بیان کی ہے، سوال سے اس کا تعلق واضح نہیں ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے تکفیر کی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے تکفیر کر دی تو اب اگر کوئی بالفرض ایمان لے آیا اور لوٹے گا تو یہ تو اللہ کے فیصلے کا اس پر نفاذ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اس کی سزا سے، یعنی دنیاوی سزا سے بچنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ بھی قرآن میں بیان ہو گئی۔ اس میں مجھے یا آپ کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا، سیدنا صدیق کو بھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اللہ کا فیصلہ نافذ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کی کتاب میں بیان ہوا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ لوگوں نے اسلام کو رسول اللہ کے زمانے میں قبول کیا، وہ مشرکین عرب میں سے تھے اور انہوں نے بعد میں ارتداد اختیار کر لیا، یعنی اسلام کو چھوڑ دیا، تو ان پر اللہ کے فیصلے کا نفاذ ہوگا۔ اس میں سیدنا صدیق کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں اگر کسی نے ارتداد کیا۔ اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھنے سے انکار کر دیتا یا زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیتا تو قرآن کی صریح نص ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ فخلو سبیلہم ہو گئی اس وقت جب کہ وہ اللہ کے دین کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیں، تو اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، تو یہ سب باتیں تو اللہ کی کتاب میں بیان ہو گئی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ واقعہ کیا پیش آیا۔ بڑا صحیح بات آپ نے فرمائی، یہ تاریخ کا موضوع، اس وجہ سے اگر میری تحقیق میں ارتداد کا واقعہ ہے تو میں اس کو بیان کروں گا، اور اگر مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں بھی وہی صورتحال ہے جو بالعموم سمجھی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ سیدنا صدیق نے اس کا اطلاق کیا۔ لیکن اگر تاریخی لحاظ سے کوئی آدمی کوئی دوسری وجہ بیان کرتا ہے تو اس کا جائزہ اس کے بیانات کی روشنی میں ضرور لیا جائے۔ میں نے جہاں تک اس تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور اس کی گفتگویں نقل ہوئی ہیں، اس میں اقدام کے موقع پر جو مباحث ہیں وہ بھی ہمارے یہاں نقل ہوئے ہیں، ان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کی ہے۔ وہ میں نے تنہا قائم نہیں کی، مجھ سے پہلے اکابر اہل علم نے وہی رائے قائم کی ہے۔ تو اگر کوئی تحقیق کر کے اس رائے کی نفی کرنا چاہتا ہے تو یہ تاریخ کی نفی ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے صحابہ کرام کے اقدامات ہیں، ان میں بھی ظاہر ہے کہ دو تین آراء ہو سکتی ہیں تاریخی لحاظ سے، اس میں آپ قرائن کی بنیاد پر یا قرآن مجید کی روشنی میں یا تاریخی مواد کی تحلیل اور تجزیے کے نتیجے میں کسی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، تو تاریخی مواد میں ترجیح ہی دی جاتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات کہنی بھی نہیں چاہیے اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ایک فالو اپ یہ تھا کہ جہاں پر کسی کے ایمان پر حکم لگانے کا معاملہ ہو، وہاں پر کیا بہتر، بہت بہتر صورت یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں چونکہ وہ ایمان لے آئے تھے تو ہم کسی قسم روایات کی بنیاد پہ بھی کسی قسم کا حکم نہیں لگائیں گے، ہم اس سے اعراض کریں گے، کیونکہ معاملہ ان کے ایمان کا ہے۔ اگر ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق سے، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اگر انہوں نے واقعی کفر کیا تھے بھی اللہ جانتا ہے، لہٰذا مانعین زکوٰۃ چونکہ اصلاً کلمہ گو تھے تو ان کے خلاف جو بھی اقدام ہوا اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ارتداد کے خلاف اس کو اس ذیل میں ہم نہیں رکھیں گے، اور رکھیں گے تو یہ اخلاقی مسئلہ
نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پھر ایک التباس پیدا ہو رہا ہے. ہمارا حکم لگانا کہ فلاں آدمی نے فلاں کام کیا ہے، مثلاً ہمارے ہاں زیر بحث آیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، کسی شخص نے علانیہ شرک کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا ہے، کسی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی ہے کہ آپ کی نبوت کسی علاقے تک یا کسی دور تک خاص تھی. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں تکفیر کی جاتی ہے. یہ تو حکم لگانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کا نفاذ کرنا یہ حکم لگانا کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بیان کر دی ہے کہ یہ 3 شرائط پوری ہوں گی تو جان بخشی ہوگی. تو اس لیے سیدنا صدیق نے اگر مانعین زکوٰۃ پر بھی اس کا اطلاق کیا ہے تو اطلاق کیا ہے، یہ حکم لگانے کا سوال ہی نہیں. حکم لگانے کا سوال وہاں ہوتا ہے جہاں آپ وجہ تکفیر طے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ پائی جاتی ہے، اس وجہ سے میں فلاں شخص کو کافر قرار دیتا ہوں. یعنی علمی لحاظ سے یا اجتہادی طور پر آپ وجہ تکفیر خود بیان کرتے ہیں. اس میں تو میری رائے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم مجبور ہیں کہ اس کو مسلمان مانیں. مسلمان مان کر ہم اس کی غلطیوں پر اسے توجہ دلائیں گے، اور وہ غلطیاں بہت بڑی ہو سکتی ہیں. یعنی وہ کفر کا ارتکاب ہو سکتا ہے، وہ شرک کا ارتکاب ہو سکتا ہے، وہ بدعت کا ارتکاب ہو سکتا ہے. یہ بڑے گناہ ہیں. ان میں سے ہر چیز کا حکم لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس نقطۂ نظر پر، اس فرد پر حکم لگانے کے لیے اس کا بیان کافی ہے. جہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا وہاں تو بیان کا سوال ہی ختم ہو گیا. وہ اصل میں عدالت الہیہ کا فیصلہ ہے جس کو نافذ کیا جا رہا ہے. جیسے اس وقت اگر سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دے تو میں کسی اہلکار کو نہیں کہوں گا کہ اب وہ اس فیصلے کے بارے میں نفاذ سے متعلق اپنی رائے قائم کرے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر طابقاً نال بالنال عمل کر دے. یعنی اگر مثال کے طور پر ہمارے ایک سابق وزیر اعظم کے لیے موت کا فیصلہ سنایا گیا تو اب یہ وہاں انتظامیہ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کے نفاذ کے بارے میں کوئی تردد کا اظہار کرے. وہ جو کچھ ہے وہ عدالت میں ہو چکا. تو اللہ تعالیٰ کی عدالت نے اس وقت رسالت مآب کے دونوں مخاطبین گروہوں کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. یہ اصل میں اس فیصلے پر عمل درآمد ہے، یہ نہ حکم لگانا ہے نہ فیصلہ سنانا ہے.